ذکر میں مشغول ہونا ہی اس کا صلہ ہے۔ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے مرید ہوئے 28 سال گزر گئے، جو کچھ میرے پیر اور مرشد نے بتایا اس پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ مرید کس لیے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی محبت کے لیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نماز پڑھتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کے کام میں لگے ہوئے ہو، پھر کیا چاہتے ہو؟ اللہ میاں کو کیا سمجھا رکھا ہے؟ وہ کوئی چڑیا ہے جسے پکڑ کر اپنی جیب میں رکھ لو گے؟ جب اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے اور حسنات کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے تو یہ کیا کم نعمت ہے؟ انہوں نے کہا، حضور میں کیا عرض کروں، پہلے میری حالت بہت اچھی تھی، اچھی چیزیں نظر آتی تھیں، ایسی حالت تھی کہ اب بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کشف و کرامات عالم مثال کی چیزیں ہیں، جب روحانیت میں ترقی ہوتی ہے تو یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور سالک آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب میری حالت پست ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مکاشفات کا بند ہونا پستی حال کی علامت نہیں ہے، بلکہ حال کے عرفہ ہونے کی دلیل ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری حالت اچھی ہے، مایوس مت ہو۔ مایوسی شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان اس قسم کے خطرات دل میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم عبادت میں سست پڑ جاؤ۔ انسان کو ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں جن پر عجیب و غریب کیفیات طاری رہتی تھیں، آنکھیں سرخ، قلب میں جوش و خروش، ہر آن اور ہر لحظہ مکاشفات اور مشاہدات۔ انہوں نے ہم سے اپنی کیفیت حال بیان کی۔ ہم نے کہا، بھائی مولانا صاحب سے کہو۔ جب وہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا صاحب نے فرمایا، اچھا یہ رنگ ہے، ادھر آؤ۔ وہ قریب ہوئے تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پچکار کر فرمایا، جاؤ، اب یہ بات نہیں ہوگی۔ اب وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی ہم سے تو سب کچھ چھن گیا۔ ہم نے انہیں بتایا، کچھ نہیں چھنا، پکڑ کر اوپر کر دیے گئے ہو۔ ذکر کثیر۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو، اللہ کو یاد کرو کثرت سے۔ اب ذکر کثرت کے کیا معنی ہیں؟ 1000، لاکھ، 10 لاکھ، 100 میں یا 51 زیادہ ہیں اور 49 کم ہیں، 3 میں 16 زیادہ ہیں، 14 کم ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے اور 1 منٹ کثیر ہے، یعنی کثیر کی کم سے کم مقدار ہے۔ اس آیت کے مطابق 24 گھنٹے میں کم از کم 12 گھنٹے اور 1 منٹ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے۔ پہلے یہ کام مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب مراقبے کی مشق ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ نصف گھنٹہ بلا وساوس ذات کی طرف متوجہ رہنے سے آدمی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگتا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک 2 گھنٹے تک مراقبہ ذات نہ کرو گے آگے کچھ نہیں بتائیں گے، اور یہ ہم نے 15 دن میں کر لیا تھا۔ استقامت۔ راہ حق میں استقامت کا
ذکر ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ ہود نے میرے بال سفید کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استقامت سے رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے استقامت کا حکم ملا ہے جو بہت کٹھن ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوری طرح عمل کیا اور کمال استقامت سے منزل مقصود تک پہنچے۔ اب بارگاہ الہی سے اس کا انعام ملا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں اضافہ ہوا۔ بالوں کا سفید ہونا جو کہا گیا وہ اسی نورانیت کی جانب اشارہ ہے۔